اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ ہمارے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو دنیا آخرت کی نعمت سے نوازے اور زندگی کی ہر مشکل گھڑی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ویوز، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے مزید ہوتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل کا وجود دراصل امریکہ اور برطانیہ کا مرہون ملت ہے۔ برطانوی سامراج کے زمانے میں ہی پہلی جنگ عظیم کے بعد یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کا عمل شروع کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ ممالک یہودیوں کے مکر و فریب سے واقف تھے اور یہ انہیں اپنے ملک میں بسانے کی غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اس آباد کاری کو مذہبی رنگ دے دیا گیا اور تاریخ سے انحراف کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی کا رنگ چڑھا دیا گیا۔ برطانوی حکومت نے ان رجالیت کے پرستاروں کو بسانے کے بعد مکمل طور پر انہیں فوجی مشقیں کرائیں، انہیں معصوم فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے فن سکھائے، غریب فلسطینیوں کے بامقابل انہیں مالی مدد دے کر ان کی معاشی حالت کو مستحکم کیا، ہر طرح سے اہل فلسطین کو کمزور سے کمزور تر بنانے کی کوشش کی گئی۔ زندگی کے تمام وسائل یہودیوں کے قبضے تصرف میں دے دیے گئے تاکہ کوئی شیطان کے ان بیچاروں کی سلطنت میں گھمنڈ ڈالنے والا باقی نہ رہے۔ نتیجے میں آج تک اسرائیل مسلسل اہل فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہا ہے۔ اسرائیل نے فلسطین پر صرف قبضہ ہی نہیں کیا بلکہ ظلم کی ایک ایسی تاریخ مرتب کر دی جسے چنگیز خان کی درندہ صف فوج بھی سن کر شرما جائے۔ وہ تو صحرا بیابان میں رہتے تھے، جو انسانی دنیا کے اخلاق و عادات سے ناواقف ہے، لیکن یہ درندے انسانی دنیا کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، خود کو تہذیب و تمدن کے خالق تصور کرتے ہیں۔ ہٹلر کیوں ان یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، وہ کیوں سمجھ میں آتا ہے۔ ان مکار فریب یہودیوں کی شیطانیت دیکھ کر 1948 کی پہلی جنگ میں اسرائیل نے فلسطین کی بستیوں پر ٹینک چلا رہے اور نہتے فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جو باقی زندہ بچ گئے انہیں بندوق کی نوک پر ملک چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا اور 400 سے زائد عرب دیہاتیوں کو مکمل طور پر کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1967 یعنی 1967 کی جنگ میں اسرائیلی درندوں نے عرب کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں 1977 یعنی 1977 میں دوبارہ یہودیوں کی آباد کاری کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس میں زبردستی کئی ہزار اہل فلسطین بے گھر کر دیے گئے۔ 1982 1982 میں دجال کے ان پجاریوں نے ایک فلسطینی کیمپ پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 1000 سے زائد افراد کو شہید کر دیا گیا، اور اب تک ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور کوئی بھی ان سے سربراہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر دور سے 4 سال بعد دجال کے پجاری معصوم فلسطینیوں پر ہیلی کاپٹر، ٹینک اور جدید قسم کے اسلحے سے تیار ہو کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ دنیا کے چند ممالک میں صدائے استرداد بلند کی جاتی ہے، ہنگامی طور پر اقوام متحدہ کا اجلاس طلب کیا جاتا ہے، امریکہ اور اس کے حوارین دجال کے پرستاروں کے حق میں بولتے ہیں، اور پھر تازی کا ڈرامہ شروع کیا جاتا ہے۔ چند قرارداد پیش کی جاتی ہے، کچھ نئے منصوبے بنتے ہیں، 2-4 کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے اور کانفرنس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ فلسطین میں جاری یہ جنگ عالم انسانیت کی سب سے عجیب جنگ ہے۔ ایک طرف جنگی ہتھیاروں سے لیس شیطانی لشکر ہے، دوسری طرف نہتے، لاچار اور غریب عوام ہیں جو خدائے وحدہ لا شریک کے پرستار ہیں۔ ایک طرف میزائل، ٹینک، مشین گن اور حفاظتی وردی میں ملبوس خدا کے دشمن ہیں، تو دوسری طرف
غلیل پتھر اور اینٹ کو ہتھیار بنا کر لڑنے والے دجال کے منکر ہیں۔ ایک طرف سے ہم برسائے جاتے ہیں تو دوسری طرف سے ارض فلسطین کے نہتے منع گلاب معصوم چہرے والے بچے فتح و شکست کی رسموں دنیا سے بے نیاز پتھر لے کر بموں کے مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں۔ نہ جانے کب تک یہ کھیل کھیلا جاتا رہے گا، کب تک معصوم فلسطینیوں کے گھر بار اجاڑے جائیں گے، کب تک خون میں لپٹی معصوم بچوں کی لاشیں بہیں گی رلائیں گی۔ کیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یا پھر اس کی روک تھام کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے امریکہ اور اس کے حوالین، یا پھر اس کی زرد خرد لونڈی اقوام متحدہ کے پاس اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے عظیم تر اسرائیل کا وجود، جہاں بیٹھ کر دجال کے پجاری پوری دنیا میں حکومت کر سکے۔ موجودہ فلسطین ہر طرح سے قابل رحم ہے اور آزاد دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ ہے جسے یہودیوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ان آزاد انسانوں پر جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے اور یہودیوں نے مسلسل ظلم و ستم کی آڑ میں بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ مسلمانوں کو آئے دن نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، مصلیوں پر طرح طرح کے الزامات لگا کر زندہ کی تاریخ کو ٹھوکریوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ زیر زمین کھدائی، مسلسل گولی باری، بمباری کی وجہ سے اقصی کی دیواریں کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہیں۔ غریب و نادار فلسطینی آج بھی اپنا سب کچھ اقصی کی حفاظت کی خاطر لٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن جن کے پاس دفاع کے لیے کوئی مضبوط بند نہ ہو، وہ محض قوت ارادی و اعتمادی کی بنا پر کب تک قائم رہے گی؟ جو خود برباد کر دیے گئے ہیں وہ دوسروں کو کب تک آباد رکھیں گے؟ پھر بھی یہ محض ایمانی حرارت ہے کہ مسلسل 7 دہائیوں سے فلسطینی آج بھی دیوار آہنی بنے ہوئے ہیں اور اقصی کی حفاظت اپنے آخری سانس تک جاری رکھنے کا عزم کر چکے ہیں۔ اقصی سے مسلمانوں کا مذہبی عقیدہ وابستہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کی شروعات کی تھی۔ 1400 سال یعنی 1700 تاریخ میں ہمیشہ مسلمانوں نے اقصی کی حفاظت کی ہے اور مسلمان ہی اس کے ذمہ دار رہے ہیں۔ مسلمان ہونے والے یہی وہی فلسطین ہیں جو کئی ہزار سے اقصی کے ارد گرد آباد ہیں۔ اس طویل عرصے میں صرف 90 سال کا عرصہ گزرا ہے جس میں صلیبیوں نے اقصی پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی سرکوبی کے لیے صلاح الدین ایوبی کو 35 یعنی 30-35 سال تک مسلسل جنگ کے میدان میں رہنا پڑا، اور اب ایک مرتبہ پھر صلیبیوں کی ہی مدد سے دنیا کی ذلیل ترین قوم اور دجال کی پجاری حملہ آور ہیں، جن کی سرکوبی کی خاطر پھر اقصی کی دیواریں ایوبی کو صدائیں دے رہی ہیں، چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں، اے مسلمانوں آؤ! اقصی کی بیٹیوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں، مسجد اقصی میں انہیں بے حرمت کیا جا رہا ہے، معصوم بچے ننھے ہاتھوں میں غلیل و پتھر لیے ہماری بیماری کی حفاظت پر مامور ہیں۔ کیا اب بھی ہم اقصی کی آواز پر لبیک نہیں کہیں گے؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کے حق میں آواز اٹھائیں؟ لیکن ہمیں کیا فرق پڑتا ہے مسجدوں کے شہید ہو جانے سے؟ ارے ان سے پوچھو اقصی کی حقیقت کیا ہے، جو آئے دن صحن اقصی میں غاصب یہودیوں سے پنجہ اڑائی کر کے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ہم سے تو اپنی بابری مسجد بچائی نہیں گئی، ہم اقصی کی کیا خبر لیں گے؟ اے مسلمانوں، یاد رکھو، اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اور دعا کرتے رہے تو تاریخ گواہ ہے اللہ کسی ایسی قوم کو مسلط کر دے گا تم پر جو تمہیں تاریخیوں کی طرح تیغ کر دیں گے اور پھر انہی میں سے کسی کو پاسبان منتخب کر دیں گے۔ آزمائش اور عذاب کے فرق کو سمجھو، حالت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اندر تبدیلی لائیں، اقصی کی بازیابی کے لیے تن من دھن سے اٹھیں،
خدا کی قسم یہودی بڑے ذلیل قوم ہیں، اللہ ہمیں اس پر غلبہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اے فلسطینی شیر دل مجاہدو، ہم مجبور ہیں لیکن تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اقصیٰ صرف تمہارا ہی قبلہ اول نہیں بلکہ ہم تمام کا ہے، انشاءاللہ اس پہ کوئی گزنگ نہ آنے دیں گے۔ مجھے آپ کے اس داؤدی پتھر پہ پورا یقین ہے کہ وہ پتھر ان کافروں کو تہہ کر دے گا انشاءاللہ۔ حالیہ ایک ہفتے سے یہودی سال نو کے موقع پر ایک بار پھر اقصیٰ کی دیواریں لہولان ہیں، کھڑکیاں توڑی جا رہی ہیں، گیٹ اکھاڑے جا رہے ہیں، لیکن پورے عالم اسلام سے کسی بھی مسلم حکمران کی آواز فلسطین کے حق میں نہیں اٹھ رہی ہے۔ کل کچھ فلسطینی بچیاں اسلامی ممالک کا جھنڈا لیے ہوئے قطر صغریٰ کے مین گیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں، اس آس پر کہ کوئی تو ہماری داد رسی کرے۔ وہ تو بھلا ہو اردگان کا جو ڈٹ کر ہر ماس پر ہر ممکن طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے شاہ عرب شاہ سلمان کو، جنہوں نے اس قبضے پر اپنی خاموشی توڑی ہے اور اسرائیل کے خلاف سخت نوٹس لینے کا اشارہ دیا ہے۔ یاد رکھیں، اقصیٰ یہ صرف اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے ہر کلمہ گو مسلمان پر ضروری ہے کہ اقصیٰ کی حفاظت کے لیے صحیح کریں، خصوصاً اہل عرب میں جو مکمل طور پر اسلامی ممالک کہلاتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت مسلم قائد ہونے کے اہل فلسطین کو ظالموں کے شکنجے سے بچائے اور اقصیٰ کی حفاظت کی خاطر ایوبی کا عزم پیدا کر کے دنیائے ظلم پر حملہ آور ہو۔ بصورت دیگر وہ دن دور نہیں جب ہم اقصیٰ کا نام تو سنیں گے لیکن اقصیٰ کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوگا اور اس کی جگہ ہیکل مسلمانی ہوگا اور اقصیٰ کی آنسوؤں کے سیلاب میں ہم تمام گنہگار ہوں گے۔